أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لاریب کتاب بے عیب کتاب افضل اور اعلیٰ کتاب میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی میرے جیسے گناہگار بندے کو اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہارے آپ جیسے نیک لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم، میں تم سے اس چیز کا سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا، نہ اور میں تم سے اس چیز کا اجر طلب کرتا ہوں، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی اہل بیت اور اپنے آل کے بارے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ مودت اور محبت کرنا. تو حضرات محترم، آج ہم اسلامک سیریز کے حوالے سے آج چھٹی کڑی جو کہ بیان کرنے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو کربلا کی دوپہر کی بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے. صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. سب نے دم رخصت دل کے زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا. ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پہ سر رکھا اور جان اسحار نے دم توڑ دیا. نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی. ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کن جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے. تنہا ایک حسین علیہ السلام اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے. قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے. نفس نفس میں علم اور اندوہ کے نئے پہاڑ ٹوٹے ہیں. دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں. روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے. تن نیم جام تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی ہے. عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے. ذرا کیا ٹھیس پہنچی، ذرا سی ٹھیس پہنچی تو برداشت نہیں کر سکتا. آج اس پر آج پہاڑ، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. تو سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہے. آج اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں. خیمے میں ایک بحرام برپا ہے. کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر بانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. کبھی یہ خیال آتا ہے
کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامنگیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزے پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام علی مقام علیہ السلام بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام علی مقام خیمے سے باہر نکلے اور لشکر اعداء کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمن کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشک باش آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ منٹ منٹ پر درد و غم کے اتھاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ ہائے رے تسلیم و رضا کی وادی بے یاں، پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارہ ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئی، فضا میں نیزوں کی انگی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشم و فلک نے خون برسایا۔ زخموں سے چور ہیں، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور گیتی کی ساری فضا ماتم اندوہ سے بھر گئی۔ ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلب میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی، ہر طرف ابن حیدر کی امامت اور یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکیب کا خرمن چل رہا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ و فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امیدوں کی دنیا لٹ گئی۔ بیچ منجھدار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کم سن کس کا منہ تکیں؟ آشانہ نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں روح الامی بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی اور نالا و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں، خونخوار دشمنوں اور سفاح درندوں کے نرغے میں تھی۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیرہن اتار لیے، جس میں اتھر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے دستابکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی لاش کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے روک ڈالا۔ حضرت زینب اور شہر بانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھی اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردگیاں حرم کی چادریں چھین لیں، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور انہوں نے غیرت اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے
اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں، یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان ہی بھول گیا؟ سنگ دل ظالم ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے کہرے خداوندی کو حرکت میں نہ لا، تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جس کا حاتم طائی کی لڑکی کو اپنی چادر جس نے اڑائی تھی۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ذوف اور نقاہت سے زمین پر تشریف لے آئے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو، اسے بھی شہید کر دو، امام حسین کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے گا۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گزر گیا، ایک پہر رات گئے تک سرود و نشاط کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک پڑتے تھے۔ حضرات محترم، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل خیمہ چونک پڑتے تھے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے لیے جب اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو اور شام ہو چکی تھی کہ ابن سعد نے اس رائے سے جب اتفاق نہ کیا تو یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک پڑتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہر بانو سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس، چٹیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالی کے قریب ہی بیمار کے کر رہنے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خون خوار درندوں کا نرغا، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت شہر بانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اس طرح رسیوں سے بندھی ہوئی سوار کرائی گئی۔ اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط بیان سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹوں کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقیاء لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام کی بے گور و کفن لاش اور دیگر شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بے تاب ہو گئی، دل کی
کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب میں غش بے غش کھا رہے تھے اور حضرت شہر بانو انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دلگداز منظر دیکھ کر آنکھوں کی آنکھیں، پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ زینب کا حال سب سے زیادہ رکت انگیز تھا۔ صدمہ جان کے ناکی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمد آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہے، دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، ناش کو گورو کفن میں بھی میسر نہیں ہے، نانا جان آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و شناسہ نہیں۔ نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکین کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے، پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پہر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور انہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا ہے پھوپھی جان، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تل ملا اٹھے، اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت نوجوانہ نے جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسہ گاہ رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے، صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم اندوہ میں اسیران اہل بیت کا یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب دعا و مناجات میں مشغول تھی۔ ایک ہلکی آواز کان میں آئی، بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے، منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی، دست بدستہ عرض کیا، میں ایک غریب اور محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جبکہ سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا، تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارین میں خوشی عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب ہے تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اور اضافہ ہو گیا۔
دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازاروں میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹھ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھی، سجدے میں سر جھکا لیا تھا۔ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے، پورے غم سے آنکھیں اشکبار تھی، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخموں کی ٹیس اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنی تھی ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی میت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانیاں اتار لی گئی۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ذوف اور ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا بےتاب ہو گئی، دل بھر آیا، ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تذوق و احتشام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ بار بار حضرت امام کے لبہائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم اس وقت دربار میں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں بارہا سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہیں کی اولاد کو تہتے کرایا ہے، اور اب ان کی عفت ماں بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر دل میں لا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ ابن زیاد یہ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا یہ کون عورت ہے۔ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو شہید کیا، میرے خاندان کا نشان مٹانا چاہا، میری شاخیں کاٹنا چاہی، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی شہید کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔
اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا، حضرت غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے، اس کا دین سچا۔ ابن زیاد اس جواب سے تل ملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بوڑھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جانثاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اس نائے سفر میں سر مبارک سے عجیب عجیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا۔ رات کے سناٹے میں ماتم و فغاں کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھیں۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 60 آوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کا کلا کما کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفرین اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگ اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رستہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس جواب میں امام وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے نہ لکھی ہوئی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بد سلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی اور انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا
تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا ظالم یہ وہ سگاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید یہ سن کر دل ملا گیا، صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیے گئے، وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی۔ کبھی حضرت شہر بانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف شب گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی۔ اچانک سادات قیام کی قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا، محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگی۔ یزید دہشت سے کانپنے لگ گیا، جا کر کے دیکھا تو حضرت زینب اپنے بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہے۔ درود درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محلات کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت سیدنا امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضا اور مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے، اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب بھی باقی رہی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا تو یزید نے گھبرا کر آذان نہ دلوا دی ہوتی تو اس دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بج جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں اس نے اپنے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دل گداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بدستہ عرض کیا، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیے گا کوچ کر دوں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کے نہ آئے اور شہیدوں کی تہجیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ آخر الذکر روایت زیادہ قابل اعتماد ہے، حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا، حضرت زینب اور شہر بانو اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز مقدس کی سرحد شروع ہو چکی تھی۔ اچانک سویا ہوا اور درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئی۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے بھی گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں اس وقت بھی اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھی۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی، کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پہ ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئے اور نیند آنکھوں کی اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی بچیاں کھڑی ہیں، تڑپ تڑپ کر قیامت ہی سر پہ اٹھا لے تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے، شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے، جس کے سر پہ اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا میں ہے۔
مدینے کی مسافت گھنٹے گھنٹے اب چند منزل رہ گئی ہے، اب سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو بھی پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، اس کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے، استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑکا حسین جب اپنے نانا کی تربت پہ حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی، نہایت بے قراری میں کٹی، انگاروں پہ کروٹ بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں، سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی، اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بھی بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا، ساری فضا پہ چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب اور حضرت شہربانو اور حضرت عابد بیمار علیہ السلام ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر اڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ غفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے، جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان ہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی، نانا جان اٹھئے، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں، ذرا مرکز سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقت انگیز کیفیت تاب سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ ان میں بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گھائل ہیں، ان کی لاشیں بے آب و گیاہ وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت سورا کے چھاڑیں کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ کر پوچھتی تھی ہمارے بابا جان کہاں ہیں، ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے۔ بابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد واپس لوٹیں گے، جس طرح ہوا انہیں منا کے لائیے، جس طرح بھی ہو میرے بابا جان کو منا کے واپس لائیے۔
اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ قافلہ جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئی، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا حال دل گداز اور روح فرسا مناظر بیان سے باہر ہے، اور زبان کو یارا نہیں کہ درد و الم کی وہ تصویر کھینچ سکے کہ جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تک تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا، کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے، اور بردہ ناز کا سر اقدس مرکز انور کے باہر تھا، رحمت کی جلوہ گاہ خاص میں جب جنت کے پھول ہی ٹھرے تو نرگس کی چشمے محرم سے اہل چمن کا کیا پردہ تھا۔ برزخ کی دیواریں تو غیروں حائل ہوتی ہیں، اپنے ہی گود کے پردوں سے کیا حجاب۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت ام رباب، عابد بیمار اور ام کلثوم اور سکینہ، یہ سب کے سب محرم اسرار ہی تھے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے، اشک بار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی، کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ پس دیوار کھڑے رہنے والوں کو علم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم، مرکز رسول سے سیدہ کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے کہ لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے مامتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کی حریم پاک تک آ گئی۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک بلک کر کربلا کی داستان زلزلہ خیز سنائی۔ شہر بانو نے کہا خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہے۔ عابد بیمار نے عرض کیا یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جان شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادی کونین حضرت امام علی مقام کا سر مبارک کا در مشفقہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا جب بھی نام حسین، لیا جب بھی نام حسین، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیا جب بھی نام حسین، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے، ہاں پانی کو کتنا پیار ہے، اب بھی حسین سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ خالق کائنات مالک دو جہاں پروردگار عالم آج کی یہ چھٹی اسلامک سٹوریز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ سٹوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام ان یزیدیوں کے اوپر لعنتوں کا سلسلہ اور ان کے عذاب کا سلسلہ بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گناہ گاروں کا درود و سلام کا نذرانہ عقیدت ہدیہ درود و سلام اہل بیت کرام کی بارگاہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالی بڑھا چڑھا کر پیش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل میں قاری محمد عمران شجاع آباد میرج کلب کے اس چینل سے انشاءاللہ آپ دوستوں کے لیے اس طرح کی اسلامک سٹوریز پیش کرتا رہوں گا، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو بھی اسلامک سٹوریز کے حوالے سے جو پوسٹ کریں گے انشاءاللہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گا۔ اور ہمارے اس چینل سے جیسا کہ آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ کیا، ہمارے اس چینل سے الحمدللہ سے ہماری ان مجبور، لاچار اور بے بس اسلامی بہنوں کے رشتے بھی کروائے جاتے ہیں جو طلاق یافتہ ہوں یا جو بیوہ ہوں یا جو کنواری ہوں جن کا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ علی کل حال ہماری جو پراپر ٹیم ہے شجاع آباد میرج کلب کی، جس میں تعداد جو ہے 20 سے 25 ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں جو کہ غیر ممالک میں مزدوریاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جن کے اپنے اپنے بزنس ہیں، ماشاءاللہ سے وہ ہمارے چینل کے ساتھ مخلصانہ طور پر چل رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ان اسلامی بہنوں کے رشتے کروانے کے لیے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ ہماری جو پراپر ٹیم ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی محتاج ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ٹیم کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔